اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو نئی کلاسز میں آنے پر ویلکم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری اسلامیات کی کتاب برائے جماعت پنجم۔ آج ہم اسلامیات کی پنجم کلاس کا لیکچر نمبر 1 لیں گے۔ پیارے بچوں، لیکچر نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے اپنی کتاب کا باب اول، جس کا سبق نمبر 1 ہے القرآن الکریم۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی گئیں۔ اس سے پہلی جو 3 کتابیں آئیں وہ خاص قوموں کے لیے آئیں، لیکن قرآن کریم پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان پر نازل ہوا اور اس کو وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے۔ قرآن کریم وقفے وقفے سے نازل ہوا۔ اس کے 30 پارے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں پر آپ کو صورتیں دی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور ان کا آپ کو ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے انسان کا پاک اور باوضو ہونا لازمی ہے۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں قرآن مجید سے پہلے جو 3 آسمانی کتابیں آئیں، اس میں ان قوموں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر لیں، اس کے ترجمے بھی چینج کر لیے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور آج تک اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو ہمیشہ اس کے آداب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تلاوت کے آداب کیا ہیں بچوں؟ کہ سب سے پہلے تو آپ پاک ہوں، جس جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے۔ باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، خوش الحانی سے کریں۔ اس باب میں 10 ذیل عنوانات شامل کیے گئے ہیں۔ جو ٹاپکس ہیں اس میں ان کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں: حفظ قرآن، آیت الکرسی، اور حفظ و ترجمہ سورۃ الفاتحہ، درود ابراہیمی، دعائیں اور دعائے قنوت۔ اب یہاں پر آپ آ جائیں گے اپنے حفظ قرآن پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی آپ کو دی گئی ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس حفظ و ترجمہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہماری اصل زندگی ہے، وہ وہاں پر شروع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جن پر تو غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں میں نہ شامل کریں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اب اس کے بعد آئیں گے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر۔ یہاں پر ہمیں درود ابراہیمی دیا گیا ہے۔ درود ابراہیمی صرف میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت بھیجی، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اب یہاں پر صلی اللہ صلیتا، اسی لیے یہاں پر رحمت کا ذکر آیا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم دوبارہ پڑھیں گے، یہاں پر بارک اللہ اور بارکت آئے گا تو یہاں پر برکت آئے گا ترجمے میں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت بھیجی، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے بزرگ ہے۔ نماز میں درود پاک کے بعد پڑھنے کی دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما، آمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت فرما۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن ان کے ترجمے میں دیکھیں کہ یہ کتنی فضیلت والی دعائیں ہیں۔ ہمیں ہر وقت چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسے اگر آپ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن پاک پورا پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ وتر نماز میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت۔ نماز عشاء میں 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وتر کی، اور وہاں پر جب آپ تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ اخلاص کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، یہاں پر لفظ آیا ناشکری نہیں کرتے۔ ناشکری کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ہم ان پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے والدین، ہمیں پینے کے لیے پانی، مختلف اناج، اتنے ذائقہ دار پھل، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جسم میں دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں مکمل بنایا، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے۔ اس سب کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ جی تو بچوں، یہ تھا آپ کا سبق نمبر 1۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر آپ کا جو پورشن ہے وہ حصہ زبانی کا ہے۔ آپ نے ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ یہ دعائیں ویسے بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ تمام دعائیں جو ہیں وہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔